السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے نورانی قاعدہ کے ابتدائی سوال و جواب۔ نورانی قاعدہ کے ابتدائی سوال و جواب۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں، جس کے اندر جو ہے نا ہمارے 8 سوال آ رہے ہیں۔ نمبر 1، قاعدہ کسے کہتے ہیں؟ تعوض، تسمیہ، نقطے کسے کہتے ہیں؟ نقطے کہاں لگتے ہیں؟ نقطوں کی تعداد کتنا ہے؟ مفردات اور مفردات کتنے ہیں؟ یہ تختی سے پہلے جب بندہ نورانی قاعدہ پہلے پڑھتا ہے تو یہ ابتدائی سوال 8 آتے ہیں، جو میں نے محنت سے ان کو جوڑا ہے، ان کو بنایا ہے۔ یعنی یہ 8 سوال ابتدائی بہت ضروری ہیں جو آتے ہیں۔ آگے انشاءاللہ کل جو ہے نا وہ ہمارا تختی نمبر 1 ہوگا، تو آج جو ہے نا وہ ابتدائی سوال و جواب جو تختی سے پہلے آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے کیا ہے؟ قاعدہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی قاعدہ وہ کتاب جس میں قرآن کریم پڑھنے کے طریقے بتائے جائیں اس کو قاعدہ کہتے ہیں۔ سوال نمبر ہمارا 1 کیا ہے؟ قاعدہ کسے کہتے ہیں؟ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ بچوں کو یا ہم بڑوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ قاعدہ کسے کہتے ہیں۔ تو قاعدہ جواب اس کا یہ ہے کہ قاعدہ وہ کتاب جس میں قرآن کریم پڑھنے کے طریقے بتائے جائیں اس کو قاعدہ کہتے ہیں۔ نمبر 2، تعوض کسے کہتے ہیں؟ عام طور پر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بچوں کو جو تعوض پڑھایا جاتا ہے، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اب شیطان جو ہے نا اس کو ہم نے آدھا کر دیا، وہاں سے ہم کیا کریں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس طرح ہم کیا کریں گے؟ اس کو شیطان کو آدھا کر دیں گے۔ تو یہ اس طرح بالکل نہیں کرنا، ہم نے تعوض کے کتنے ٹکڑے کرنے ہیں؟ 4 ٹکڑے کرنے ہیں۔ کتنے ٹکڑے کرنے ہیں؟ 4۔ تو سب سے پہلے کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب تعوض کے کتنے ٹکڑے ہو گئے؟ 4۔ اگر آپ اس کی پریکٹس کریں گے، بار بار اس کو پڑھیں گے تو یہ آپ کو پڑھنا آ جائے گا۔ جب میں گیا تھا پڑھنے کے لیے تو مجھے جب بتایا کہ تعوض کے 4 ٹکڑے کرنے ہیں تو ہمیں بھی پہلے بالکل نہیں آیا تھا۔ اسی طرح اگر آپ اس کو بار بار پڑھیں گے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور میں نے عام طور پر یہ دیکھا بھی ہے اور بچوں کو پڑھایا بھی ہے کہ اعوذ باللہ، یہ بچے آسانی سے، جو چھوٹے ابتدائی بچے ہوتے ہیں یہ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح تعوض کے کتنے ٹکڑے کرنے ہیں؟ 4 ٹکڑے کرنے ہیں۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ تسمیہ۔ تیسرا سوال ہمارا کیا ہے؟ تسمیہ کسے کہتے ہیں؟ اب تسمیہ کس طرح پڑھایا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن، لا ہی، اب یہ آدھا ہو گیا، بسم اللہ الرحمن، اب رحمان بھی آدھا، الرحیم۔ تو اس طرح نہیں پڑھانا۔ کس طرح پڑھانا ہے؟ اس کے ہم 3 ٹکڑے کریں گے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس طرح بچے کیا کرتے ہیں؟ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر آپ بھی قرآن مجید سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بھی بہترین طریقہ ہے، آپ اس کو سیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو ہمارا سوال ہے وہ ہے نقطے کسے کہتے ہیں؟ جب آپ قاعدے کو کھولیں گے تو آپ کے سامنے سب سے پہلے کیا آئے گا؟ قاعدہ لکھا ہوگا، اور اس کے بعد حروف مفردات ہوں گے، پھر نقطے کی نشاندہی ہوتی ہے۔ نقطے کے نشان لگے ہوتے ہیں اس طرح، اوپر نقطہ ہوتا ہے، پھر نیچے 2 نقطے ہوتے ہیں، پھر اوپر 3 نقطے ہوتے ہیں، اس طرح یہ ایک نشان بنے ہوتے ہیں۔ لیکن ہم یہاں پر کیا کریں گے؟ نقطے کسے کہتے ہیں؟ ہم نقطے کو بنائیں گے، بچوں کو بتائیں گے کہ بھائی یہ بتاؤ یہ کیا چیز ہے۔ اب ان کو پتہ چلے گا یہ کیا ہے؟ نقطہ ہے۔ جب آپ ڈبہ ایک بنائیں گے تو بچوں کو یہ سمجھائے کہ بیٹا یہ کیا ہے؟ یہ نقطہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ نقطہ ہے۔ تو نقطے جب لگتے ہیں، اچھا نقطے کسے کہتے ہیں؟ آپ اس طرح بنا کے ان کو سمجھا سکتے ہیں۔ آپ وہ جو ڈبہ ہے گول نقطہ، آپ اس کو دکھا کے بھی بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ بیٹا یہ کیا ہے؟ یہ نقطے ہیں۔ اچھا، اب سوال نمبر 5 کیا ہے؟ نقطے کہاں لگتے ہیں؟ نقطے کہاں لگتے ہیں؟ نقطہ، اب جواب اس کا کیا ہے؟ نقطہ کبھی حرف کے اوپر، کبھی حرف کے نیچے، اور کبھی حرف کے بیچ میں۔ نقطے کہاں لگتے ہیں؟ کبھی حرف کے اوپر، کبھی حرف کے نیچے، اور کبھی حرف کے بیچ میں۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ نقطوں کی تعداد کتنا ہے؟
اگر آپ سوال کریں گے بچوں سے کہ بھائی بتاؤ آپ کیا ہے عربی زبان میں نقطوں کی تعداد کتنا ہے، تو عربی زبان میں نقطوں کی تعداد کتنا ہے، تو عربی زبان میں نقطوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ 3 اور کم سے کم 1 ہے۔ اگر اس طرح آپ کا بچہ جواب نہیں دے سکتا تو آپ اس کو کیا کریں گے، نقطوں کی تعداد کتنا ہے، نقطہ کبھی 1 ہوتا ہے، کبھی 2 ہوتے ہیں اور کبھی 3 ہوتے ہیں۔ نقطوں کی تعداد، نقطہ کبھی 1 ہوتا ہے، کبھی 2 ہوتے ہیں اور کبھی 3 ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو مین سوال آتا ہے، جیسے ہی آپ قاعدہ کھولتے ہیں اس کے سامنے حروف مفردات لکھا ہوتا ہے۔ کیا لکھا ہوتا ہے؟ حروف مفردات، یعنی حروف مفردات کسے کہتے ہیں؟ حروف مفردات جواب اس کا یہ ہے کہ الگ الگ، مفرد کہتے ہیں الگ کو، اب مفردات اس کی جمع ہے، یعنی الگ الگ حروف، وہ حروف جو لکھنے میں اور پڑھنے میں کیا ہوں، الگ الگ ہوں، ان کو حروف مفردات کہتے ہیں۔ لکھے ہوئے بھی الگ ہیں اور پڑھے بھی الگ جاتے ہیں۔ اس طرح آپ حروف مقطعات کو دیکھیں، وہ ملے ہوئے ہیں لیکن الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، جیسے الف لام میم، ملے ہوئے ہیں لیکن الگ الگ پڑھے جاتے ہیں۔ یہ وہ حروف ہیں جو لکھنے میں بھی الگ ہیں اور پڑھنے میں بھی الگ ہیں۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ حروف مفردات کتنے ہیں، یعنی عربی زبان میں جو حروف ہیں یہ ٹوٹل کتنے ہیں؟ تو یہ حروف 29 ہیں۔ کتنے ہیں؟ حروف مفردات کتنے ہیں؟ یہ 29 ہیں۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق ہے۔ اچھا، تو انشاءاللہ جو ہمارا کل کو سبق ہوگا وہ ہوگا حروف مفردات۔ ان کے اندر جو مشق ہوگی، ان کے اندر جو مخارج آئیں گے، ان کے اندر جو بھی آئے گا آگے، تو ہم اس کو ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے، ایک تختی کے مطابق، تاکہ آپ آرام سے قرآن مجید پڑھنا سیکھ جائیں اور تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ جائیں، کیونکہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جن کے اوپر قرآن بجائے ثواب کے لعنت کرتا ہے۔ ایسے قرآن مجید رب قارئ للقرآن، بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں قاری جو کیا ہے، قرآن بجائے ثواب کے لعنت کرتا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں، کبھی حرف کو بڑھا دیتے ہیں، کبھی حرف کو گھٹا دیتے ہیں، جس کو لمبا نہیں کرنا اس کو لمبا کر دیتے ہیں، جس کو لمبا کرنا ہے اس کو لمبا نہیں کرتے، اس طرح حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دیتے ہیں۔ تو یہ ایسے قرآن پڑھنے والے ہیں جن کی بجائے ثواب کے قرآن کیا کرتا ہے، لعنت کرتا ہے۔ تو ہمیں اس قرآن کو سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے اور پھر اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔